کتنے لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں گے کہ جن کے ماں نہیں ہوگی، کسی کا باپ نہیں ہوگا، کسی کا بھائی نہیں ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج ہم ہنس رہے ہیں اور اس وقت میرے باپ کی روح کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے آپ ہنس رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، روزہ چھوڑ رہے ہیں، اس وقت آپ کی ماں کی روح کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ غور کرو، جب کوئی بچہ، جب کوئی لڑکا اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے دعا کرتا ہے، باپ مر گیا تو اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اور ماں ہے تو اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا وَاغْسِلْهَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ۔ جب یہ دعا اوپر جاتی ہے، فرشتے اس دعا کو لے کے جاتے ہیں، اس کی روح کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اس آدمی کو عزت دی جاتی ہے، اس کے لیے ایک الگ مکان تیار کیا جاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، آئے فرشتوں، آج میرے درجات کو بلند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آج مجھے میری عزت و توقیر کی وجہ کیا ہے؟ آج میرا درجہ بلند کیا جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بتایا جاتا ہے آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، آج تیری بیٹی نے تیرے لیے دعا کی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ تیرے درجے کو بلند کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی عمل آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا سوائے نیک اولاد کے، یا آپ اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کر گئے ہو بس۔ کسی فقیر کو، غریب کو کپڑا پہنا گئے، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا، مرنے کے بعد آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی مسجد بنا گئے، جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا پھر آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ و خیرات کر دے۔ ایک صحابی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اس ماں کے لیے مسجد بنا دوں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک اور صحابی کہا اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے صدقہ و خیرات کروں تو کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک اور صحابی کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے لیے ایسا کون سا کام کروں کہ انتقال کے بعد ان کو ثواب پہنچتا رہے، ان کے اوپر رحمت ہوتی رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کے لیے پانی کا ایک کنواں کھدوا دو یا پانی پینے کا انتظام کروا دو، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تمہارے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے یہ نیکیاں کی ہے؟ کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی ہے؟ ہم نے دعا ہی یاد نہیں ہے، بس اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میرے باپ کو جنت دے، اللہ ان کی قبر کو، بس اس کے علاوہ آپ اپنی زبان میں بنگلہ میں بولتے ہوں گے، ہمارے اردو میں، ہندی میں لوگ دعا کرتے ہیں، ارے دعائیں بھی وہ یاد کرو جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور سکھائی ہیں۔ نام لے کر کہو، قبر پہ اپنا باپ ہو، اللہم انا بی فی ذمتک، اے اللہ یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ تیرے ذمے میں پہنچ چکے ہیں، وہ حبل جوار تیرے پڑوس میں جا چکے ہیں، تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، فقہی من فتنۃ القبر، اے اللہ ان کو قبر کے فتنے سے بچا، ان کو قبر کی مصیبت سے بچا، فقہی من فتنۃ القبر وعذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لے، ان کی حفاظت فرما، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اور تو وفا والا ہے اور حق والا ہے، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو ان کو بخش دے اور ان کے اوپر رحم فرما،
یقیناً تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ابھی پوچھو کسی کو یہ دعا یاد ہے؟ کیا آپ جا کر کہہ سکتے ہو؟ یاد رکھیے گا، قبرستان میں مردے کو دفن کرنے کے بعد وہاں پر اجتماعی طور پر سب کے ساتھ ہاتھ اٹھانا غلط ہے، اجتماعیت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے باپ کا یا ماں کا انتقال ہو گیا، ان کو دفن کر دیا گیا، اب آپ کبھی کبھی اپنے ماں باپ کی قبر پہ اکیلے جاتے ہیں تو وہاں آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر، اکیلے ہیں تنہا ہے تو آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جب اکیلے میں گئے اور جنت البقیع میں گئے، بقیع الغرقد میں گئے، تو آپ نے اہل بقیع کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہے۔ قبرستان میں آپ نے دعا کی ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ تمام لوگوں کی موجودگی میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی جا سکتی، یہ بدعت ہے۔ لیکن اکیلے جب آپ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلے یاد رکھیے گا، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، کیا آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ دعا یاد ہے؟ اللہم انہو عبدک وابن امتک، قبر کے پاس کھڑے ہو کر، اے اللہ یہ یعنی میرا باپ یا میری ماں، اب یہ بھی سوچنا پڑے گا، باپ ہے تو انہو، ماں ہے تو انہا، یہ اب جملے اب کیا بتاؤں، 1-1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں آپ کو یہ سب تو نہیں بتایا جا سکتا، یہ تو ہمیں اور آپ کو خود ہی یاد کرنا پڑے گا۔ اللہم انہو عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، تیرا بندہ ہے، وابن امتک تیری بندی کا بیٹا ہے، احتاج الی رحمتک تیری رحمت کا محتاج ہو گیا ہے، اصبح فقیرا تیری رحمت کا محتاج ہو گیا ہے، دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے، وانت غنی عن عذابہ، اور تو اس کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، چاہے تو عذاب دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا ہے، اے اللہ تو ان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اے اللہ اگر یہ نیک تھے، مر گئے، ہمیں تو نہیں معلوم ان کی عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز پڑھتے تھے لیکن قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، روزہ رکھتے تھے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا روزہ تو نے قبول کیا یا نہیں کیا، ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر وہ نیک تھے تو ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اگر وہ دیندار تھے تو ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اگر وہ خطاکار تھے، گناہگار تھے تو ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ دعا ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ کتنے لوگوں کو یاد ہے، کتنے لوگ ان دعاؤں کو کرتے ہیں؟ چاہیے اور اپنے باپ کی قبر پر ہاتھ اٹھا کر، ماں کی قبر ہو، ہاتھ اٹھا کر آپ اکیلے دعا کریے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم نور قبرہ، اللہم وسع قبرہ، اللہم فرشہ فراش الجنہ، اللہم افتح لہ بابا من ابواب الجنہ، اللہم نور قبرہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ دعائیں ہیں، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہم نور قبرہ، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہم وسع مدخلہ، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، چوڑا کر دے، اللہم فرش فراش الجنہ، اللہ ان کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے، اللہم افتح لہ بابا من ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ ان کے لیے کھول دے، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کوئی کیاری، جنت کا باغیچہ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے، جیسے باغ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ان کی قبر میں بھی جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجنے والا بھیج دے۔ غور کرو اپنے ماں باپ کے لیے، اگر آپ یہ دعائیں نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کر سکتے ہو آپ؟ ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے
ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر رہے تو ہماری اولاد ہمارے